السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی۔ دامن فقر میں میرے پنہاں ہیں تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پنہاں ہیں تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں نے اس وقت جس آیت مبارکہ اور جس حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے، اس کا موضوع صرف یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت بندوں کے ذمے کس قدر ہے، یعنی کتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے چاہتے ہیں، اور کس قدر محبت ہو تو انسان اللہ کا پورا فرما بردار ہو سکتا ہے۔ دنیا کی محبت جائز ہے، ماں باپ کی محبت جائز ہے، بال بچوں کی، کاروبار کی، مال دولت کی، ان چیزوں کی محبت شدید بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت قرآن کریم میں بیان فرمائی، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی جنگ کی فتح کا جب مال غنیمت مسجد نبوی میں آیا اور وہاں مال کا ڈھیر لگ گیا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، یہ مال غنیمت دیکھ کر میرا دل خوش ہوا، محبت اس کی ہے، مگر آپ اپنی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں پر غالب فرما دیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت شدید بھی جائز ہے اور محبت حبیب بھی جائز ہے، یعنی اس کو حبیب بنا لینا یہ بھی جائز ہے۔ حبیب پر یاد آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حبیب سے خطاب فرمایا۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متی القی احبابی، میں اپنے حبیبوں سے کب ملوں گا، کب میری اپنے حبیبوں سے ملاقات ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اولیس نحن احباؤک، کیا ہم لوگ آپ کے احبا نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ آپ کے احبا نہیں ہیں؟ صحابہ سوال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، ولیکن احبابی قوم لم یرونی وآمنوا بی انا الیہم بالاشواق، لیکن میرے احباب، میرے احبا وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے آئے، میں ان کی ملاقات کا مشتاق ہوں، میں ان کا مشتاق ہوں۔ یعنی ہم لوگ ان میں شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں اور سلام نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں احبا سے خطاب فرمایا، جنہوں نے ہمیں احبا فرمایا اور ہمارے لیے شوق ملاقات کو ظاہر فرمایا، ہمارے لیے اشتیاق ظاہر فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حبیب کا اطلاق یہاں مخلوق کے لیے ہے، لیکن احب اور اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اشد اور احب نہیں ہے تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔
دل سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ، اہل و عیال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے ہونے چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو اللہ تعالیٰ سے یوں طلب فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت میرے اندر میری جان سے زیادہ عطا فرما دیں، اہل و عیال سے زیادہ عطا فرما دیں، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عطا فرما دیں۔ یعنی پیاسے کو جتنا ٹھنڈا پانی عزیز ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اے اللہ آپ مجھے محبوب ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا یہ خطوط اور حدود ہیں محبت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے حدیث پاک کے اس آخری جز کو یوں بیان فرمایا، کعبۃ اللہ میں تھے، غلاف کعبہ کو پکڑا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہنے لگے، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو۔ جس طریقے سے ایک پیاسے کو ٹھنڈا پانی پی کر رگ رگ میں سیرابی اور ایک نئی جان عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو اللہ کا نام لے کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے میرے جسم کا بال شہد کا دریا ہو گیا ہے، میرے جسم کا عضو شہد کا دریا ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ مقام ہمیں کیسے حاصل ہو؟ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اشد پیدا ہو جائے، اور اگر یہ محبت اشد نہ ہوئی تو یاد رکھیے ہم اللہ تعالیٰ کے پورے فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کو اپنا دل زیادہ پیارا ہوگا تو جہاں ہمارے دل کو تکلیف ہوگی وہاں ہم اللہ کے قانون کو توڑ دیں گے۔ مثلا کوئی ایسی پیاری صورت سامنے آئی، حسین شکل سامنے آئی، دل چاہتا ہے اس کو دیکھیں، نہیں دیکھیں گے تو دل کو تکلیف ہوگی۔ تو اگر دل سے خدا پیارا ہے تو دل کو توڑ دیں گے، خدا کو راضی کر لیں گے، اور اگر دل زیادہ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کم ہے، تو گویا دل احب ہو گیا، دل کی محبت احب اور اشد ہو گئی۔ پھر آدمی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، نافرمانی سے بچنے کے لیے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس وقت سلطان محمود غزنوی نے اپنے 65 وزیروں کو بلایا اور کہا کہ شاہی خزانے کا یہ نایاب موتی تمہیں دے رہا ہوں، اسے توڑ دو، تو ہر وزیر نے یہ کہا کہ حضور یہ خزانے کا نایاب موتی ہے، اس کی خزانہ شاہی میں دوسری مثال نہیں ہے، میں اس کو نہیں توڑوں گا۔ یہاں تک کہ سب وزیروں کو باری باری بلایا، سب نے انکار کر دیا، معذرت کر لی۔ آخر میں شاہ محمود غزنوی نے اپنے ایاز کو بلایا، اسے دراصل وزیروں کو ایاز کا مقام عشق دکھلانا تھا، یہ دکھلانا تھا کہ ایاز مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے، ایاز میرا کتنا سچا عاشق ہے۔ باقی سب وزیر ریالی اور تنخواہی ہیں، اس نے ایاز کو بلایا، ایاز کو بلا کے کہا تمہیں یہ موتی دیتا ہوں، اس موتی کو توڑ دو۔ ایاز نے فوراً پتھر اٹھایا اور موتی کو توڑ دیا۔ پورے ایوان شاہی میں شور مچ گیا، سب نے کہا، کیا کہا؟ سب نے کہا ارے ایاز تو بڑا بے باک، بالکل کافر اور ناشکرا ہے۔ کافر کے معنی یہاں ناشکرے کے ہیں۔ ارے ایاز تو بڑا بے باک، بالکل کافر اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شاہ محمود نے کہا ایاز تم نے موتی کیوں توڑا؟ ان وزراء کو جواب دو۔ تو ایاز نے کیا جواب دیا؟ ایاز نے وزراء کو خطاب کیا
وزراء کو خطاب کر کے کہنے لگا، اے معزز جماعت، اے معزز لوگو، آپ نے موتی کو قیمتی سمجھ کر نہیں توڑا لیکن شاہی حکم کو توڑ دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حکم شاہی زیادہ قیمتی تھا یا یہ موتی زیادہ قیمتی تھا؟ اس واقعے سے مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے۔ دل کی وہ خواہشات جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہیں، وہ چاہے کتنی ہی قیمتی اور لذیذ کیوں نہ نظر آئیں، انہیں توڑ دو لیکن حکم الہی کو نہ توڑو۔ امر الہی کے مقابلے میں دل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہی حق ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، چلتے چلتے انہوں نے عرض کیا، چلتے چلتے کہنے لگے، اے خدا، آپ کی کیا قیمت ہے؟ آپ کی کیا قیمت ہے؟ اے اللہ، آپ کی کیا قیمت ہے؟ آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان ہماری قیمت ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، یا اللہ، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان بتائی ہے، ارے ابھی قیمت اور بڑھائیں، دونوں جہان کے مقابلے میں تو آپ سستے معلوم ہوتے ہیں، دونوں جہان کے مقابلے میں تو آپ کی قیمت بہت کم ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہیں اور مغلیہ سلطنت کے شاہان کو، بادشاہوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے لوگو، ولی اللہ دہلوی اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کے کچھ موتی پنہاں ہیں۔ آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ کوئی رئیس، کوئی امیر ہو تو میرے سامنے آئے، کیونکہ تمہاری دولتیں، تمہاری وزارتیں، تمہاری سلطنتیں سب زمین کے اوپر رہ جانے والی ہیں، اور تم نے 2 گز کفن پہن کر زمین کے نیچے چلے جانا ہے۔ جس دن تم زمین کے نیچے جاؤ گے، کفن میں لپیٹ کے خاک میں ڈال دیے جاؤ گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی، اس وقت پتہ چلے گا کہ ماجرا کیا تھا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کس کے لیے اور کیسے اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیاوی معاملات کیا تھے اور اخروی معاملات کیا ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، وہ تشریف فرما تھے، تو وہیں پر ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو شاہ جی فرمانے لگے کہ حضرت ایک شعر وارد ہوا ہے، ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، اور شعر میں نقشہ یوں کھینچا گیا تھا کہ دیکھو، ایک جوان بچہ ہوتا ہے اور ایک لڑکی جوان ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، خد و خال بھی بگڑ جاتے ہیں، حسن کے سارے ہنگامے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، 16 سال کی جو لڑکی تمہیں پاگل کرتی ہے، تمہارے نگاہ اور تمہارے ایمان کو خراب کرتی ہے، فرماتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس کی زلفیں گھنگریالی ہیں، مشک بار ہیں، ان سے مشک کی خوشبو آتی ہے اور وہ عقل کو اڑانے والی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں اگرچہ ناقصات العقل ہیں لیکن بڑے بڑے عقل والوں کی عقل کو اڑا دیتی ہیں، اپنی عقل ناقص ہے لیکن بڑے بڑے عقل والوں کی عقل کو اڑا دیتی ہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو زلف آج 16 سال کی عمر میں تمہیں گھنگریالی محسوس ہوتی ہے، مشک بار محسوس ہوتی ہے، عقل اڑانے والی محسوس ہوتی ہے، آخرکار اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب یہی لڑکی 80 سال کی ہو جائے گی، 5.5 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہوگا، ایک سوٹی ہاتھ میں پکڑی ہوگی، کمر جھکی ہوئی ہوگی، منہ میں ایک دانت بھی باقی نہیں رہے گا، اس وقت جب تم اسے دیکھو گے تو پھر تم کیا سوچو گے؟ پھر تم یاد کرنا اس زمانے کو کہ پہلے کیا حالات تھے، اب کیا حالات ہیں۔ اس کی وہ زلف جس نے ہزاروں کو پاگل کر رکھا تھا،
اس وقت بڈھے گدھے کی دم معلوم ہوگی۔ یہ عبرتناک منظر مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اور مولانا کی قبر کو، مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ انہوں نے مثال بھی دی تو جوان گدھے کی مثال نہیں دی، بڈھے گدھے کی مثال دی۔ اگر جوان گدھے کی مثال دیتے تو بعض لوگ کہہ سکتے تھے چلو جوان گدھے میں جوانی تو ہے نا، جوانی تو ہے، کچھ تو ہے اس میں، لیکن حضرت نے فرمایا بڈھا گدھا، کھوسٹ گدھا، اس کی مثال دی کہ انسان کو نفسیاتی طور پر بھی ان چیزوں سے بالکل نفرت ہو جائے۔ یہ ماہر نفسیات قسم کے لوگ تھے، انسانوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے، روحانی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، اس لیے حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمہ اللہ کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ ان کے سامنے ہمارے حضرت شاہ کی محمد اختر نور اللہ مرقدہ نے ایک شعر بیان فرمایا، فرمانے لگے کہ آج ہی مجھے یہ شعر آیا ہے، میرا یہ شعر آج ہی ہوا ہے کہ دنیا کے جتنے ہنگامے ہیں سب سرد ہونے والے ہیں۔ انسان کا بچپن جوانی سے بدل جانا ہے، جوانی بڑھاپے سے بدل جانی ہے، بڑھاپا موت سے تبدیل ہونے والا ہے۔ یہ سورج کا طلوع اور غروب بڑے بڑے حسینوں کے حلیے بگاڑ دیتا ہے۔ سورج کا یہ طلوع اور غروب ہمارے بالوں کو سفید کر دیتا ہے، ہمارے دانتوں کو منہ سے باہر نکال دیتا ہے، یہی گالوں میں جھریاں ڈال دیتا ہے، گالوں کو پچکا کر حسینوں کو غیر حسین بنا دیتا ہے۔ اگر یہ طلوع اور غروب نہ ہوتا تو ہماری جوانی کو کوئی چیز ہم سے نہیں چھین سکتی تھی۔ چنانچہ جنت میں جوانی قائم رہے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں سورج نہیں ہے، طلوع اور غروب نہیں ہے، روز اور ہفتہ نہیں ہے، ماہ اور سال نہیں ہے، دن اور تاریخ نہیں ہے، اس لیے وہاں تغیر اور زوال بھی نہیں ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھے آج ہی ایک شعر آیا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے، تاکہ کہیں یہ بے وقوفی نہ کر جائے کہ مرجا جانے والے پھولوں پر زندگی کو قربان کر دے، یعنی حسن فانی پر فدا ہو کر اپنی زندگی کے ایام ضائع نہ کر دے، اور جب جنازہ قبر میں داخل ہو تو معلوم ہو جن کے لیے ہم مرے تھے وہ تو ہمارے کسی کام بھی نہ آئے، سب فانی تھے، اب اللہ تعالیٰ سے معاملہ پڑا ہے اور اب اصل معاملہ پڑا ہے، تب انسان حیران اور پریشان ہو۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ لکھنؤ میں ڈپٹی کلکٹر تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں آئے، بدل گئے، اللہ تعالیٰ نے نسبت عطا فرمائی، صاحب نسبت ہو گئے۔ ایک دفعہ وائسرائے آ رہا تھا، سارا شہر جھنڈیوں سے سجایا گیا، جگہ جگہ روشنیاں اور بلب جل رہے ہیں، سارا شہر دلہن معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ سے فرمایا، حضرت یہ منظر دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اب وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ دنیا کی بہار ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اپنی جوانیوں کو، اپنی خاک کو، اس خاکی جسم کو اگر ہم اللہ اور رسول کی فرما برداری میں خرچ کریں گے تو ہماری خاک کے ساتھ اللہ اور رسول قیامت کے دن مثبت ہو جائیں گے، مل جائیں گے، اور ہماری خاک قیمتی ہو جائے گی۔ اور اگر اس مٹی کے جسم کو صرف کھانے پینے میں لگائے رکھا، ہگنے مودنے میں لگائے رکھا، تو گویا مٹی کو مٹی پر فدا کر دیا۔ شامی کباب بھی مٹی کا ہوتا ہے، مرغ مسلم بھی مٹی کا ہوتا ہے، ان کو زمین میں گاڑ کے دیکھ لو، زمین میں دفن کر کے دیکھ لو، مٹی ہی پاؤ گے۔ یہ عورتیں بھی مٹی کی ہیں، مکان اور کوٹھیاں اور بنگلے بھی مٹی کے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے جسم کی مٹی کو صرف انہی چیزوں میں لگائے رکھا، یعنی دنیا کی نعمتوں میں ہی لگے رہے اور نعمت دینے والے کو یاد نہ کیا، تو ہماری خاک
پھر گویا خاک کے اوپر ہی فدا ہو گئی، اور قیامت کے دن ہماری خاک خاک ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ اور رسول کو راضی کر لیا، یعنی بال بچوں کا حق بھی ادا کیا، اپنے نفس کا حق بھی ادا کیا، روزی بھی کمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ کمائی، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، تو قیامت کے دن ہماری خاک کے ساتھ اللہ اور رسول مثبت ہو جائیں گے، اور یہ خاک قیمتی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس خاک کو خاک پر فدا نہ کرو، بلکہ خالق افلاک پر فدا کرو۔ حضرت خواجہ ذی الحسن مجذوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان مرنے گلنے سڑنے والی لاشوں پر اپنے دل کو فدا مت کرو۔ جس نے جوانی بخشی ہے، اگر وہ چاہتا تمہیں بچپن میں ہی اٹھا لیتا۔ جس نے جوانی عطا کی ہے، جس نے تمہارے سینے میں دل رکھا ہے، صرف وہی اس قابل ہے کہ اسے اپنا دل دیا جائے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ ہمارے اکابر اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان سے ایک سوال کیا گیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اہل دل کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ اہل دل کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ دل تو سب کے سینے میں ہوتا ہے، انسان کے سینے میں بھی ہوتا ہے، کتے اور بلی کے سینے میں بھی ہوتا ہے، جانوروں کے سینوں میں بھی دل ہوتا ہے۔ کس کے سینے میں دل نہیں؟ سب کے سینوں میں دل موجود ہے۔ پھر بزرگان دین کو ہی اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ بزرگان دین کو ہی اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے بہت پیارا ارشاد فرمایا، فرمانے لگے، اہل دل وہ ہیں جو اللہ کو اپنا دل دیتے ہیں، اللہ کو دل دینے والے اہل دل کہلاتے ہیں۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر سینے میں دل رکھا، اس کو دل دیتے ہیں تو دل کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیمتی ہیں، ان کو دینے سے یہ دل بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اہل اللہ اپنا دل اس ذات پاک کو دے دیتے ہیں جس نے دل عطا کیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اہل دل کہلاتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اہل دل کے مقام کو بیان فرمایا، فرمانے لگے، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ یعنی یہاں استقلال درد دل سے مراد، درد دل مستقل ہونے سے مراد استقامت علی الدین ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی تو خوب عبادت کی اور کبھی شیطان بن گئے، کبھی تو دل کیا تو نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نوافل کے نوافل کھینچے جا رہے ہیں، اور کبھی دل کیا تو فرض نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی۔ یہ استقامت علی الدین نہیں ہے، استقلال درد دل نہیں ہے۔ درد دل مستقل ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادات میں خوب رغبت ہو رہی ہے اور گناہ چھوٹ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ یہ شاید بھی تواضع کے لیے بیان فرمایا تاکہ کہیں دعویٰ نہ ہو جائے، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، دنیا کی حقیقت یہ ہے، اور اس حقیقت کے بارے میں انسان بڑے بڑے ہنگامے سوچتا ہے، بڑی بڑی سوچیں تیار کرتا ہے کہ پہلے یہ مکان بناؤں گا، پھر یہ مکان لوں گا، یہ کارخانہ تعمیر کروں گا، یہ فیکٹری لگاؤں گا، وزارت عظمیٰ کے لیے الیکشن لڑوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ اچانک جس دن اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس دن کیا ہوتا ہے؟ اس دن پھر یہ ہوتا ہے، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ اس دن پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے، قیامت قائم ہو جاتی ہے، انسان دارالبقاء کی جانب ہجرت کر جاتا ہے، قیامت قائم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتا ہے انسان۔ اسی لیے نذیر اکبر آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا قبرستان میں بڑے بڑے حسین نوجوانوں کو، ہم نے دیکھا بڑے بڑے شاندار لوگوں کو، جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا ان کا بدن نہایت شاندار تھا، کفن میں عطر لگا ہوا تھا، خوشبوئیں مہک رہی تھیں، جائز نہیں ہے لگانا لیکن لگا ہوا تھا۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب قبر اکھڑی اور دیکھا گیا کہ بدن کا کوئی عضو بھی سلامت نہیں ہے، کوئی عضو بھی باقی نہیں ہے، کفن میں کوئی تار بھی باقی نہیں ہے، جس بدن کو سنوارنے میں ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے رات دن ہمارے قلب مشغول ہیں، اس کا ایک دن یہ حشر ہونے والا ہے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ صورت پرستی جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے،
یعنی صورتوں کا عشق جب تک ہمارے دلوں میں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہیں پا سکتے. ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت تب تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے فرماتے ہیں اگر صورت پرستی سے باز آ جاؤ، یعنی مٹی کی جو صورتیں پھر رہی ہیں، یہ جو تمہارے دلوں کو مشغول کر رہی ہیں، اگر ان کے عشق سے باز آ جاؤ گے اور دل کو ان سے خالی کر لو گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ پھر فرماتے ہیں تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا قرب عطا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کا قرب تمہیں مل جائے گا. لیکن اس صورت پرستی سے نجات کب ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک میں نے شمس الدین تبریزی کی صحبت اختیار نہیں کی، جب تک میں ان کی مجلس میں نہیں جانا شروع کیا، جب تک میں نے ان کی صحبت اختیار نہیں کی، میرے علم اور عمل میں فاصلے رہے، میرے علم اور عمل میں فاصلے رہے. اور شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے میری روح کو اللہ کی محبت سے گرم کر دیا. پہلے انہوں نے بھی بڑی تواضع اختیار کی، خود کو چھپانے کی کوشش کی، کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہو، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو مولانا رومی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر شرابی شراب کی بو کو الائچی یا لونگ کھا کر چھپا لے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں شراب نہیں پیتا، تو ظالم اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے کر جاؤ گے، اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے کر جاؤ گے. لہٰذا شمس الدین تبریزی آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد کے وقت جو ذکر و فکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جس کی برکت سے آپ کے قلب کو نسبت مع اللہ کا نشہ حاصل ہوا ہے، آپ اس کو لاکھ چھپائیں، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ نے اللہ کی محبت کے خم چڑھا رکھے ہیں. اللہ والوں کی صورت کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ، آپ کی آنکھوں سے کیف باطنی چھلک رہا ہے. جو آنسو اللہ کے لیے نکلتے ہیں ان میں اللہ کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں جو چہرے کے اوپر نقش ہو جایا کرتے ہیں. اسی لیے مولانا رومی رحمہ اللہ نے حضرت شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ سے درخواست کی، اے شمس الدین تبریزی، آپ اللہ کے قرب اور محبت کی جو دولت سینے میں لیے بیٹھے ہیں اس میں سے تھوڑا سا میرے کان میں بھی کہہ دیں، کچھ تھوڑی سی باتیں مجھے بھی سنا دیں، کچھ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. تو آپ محبت الہیہ کا خم پی رہے ہیں، پیالوں کے پیالے پی رہے ہیں، جام کے جام پی رہے ہیں. ہمیں ایک گھونٹی پلا دیجئے، ہمیں تھوڑا سا ہی دے دیجئے. اور پھر کہنے لگے جلال الدین اس کا عادی نہیں ہے کہ میرے ہونٹ خشک ہوں اور آپ اکیلے اکیلے شراب محبت الہیہ پیتے رہیں، خود تو محبت اور معرفت سے مست رہیں اور میں محروم رہوں. میرا بھی تو حق ہے، آخر میں بھی آپ کا شاگرد ہوں، میں نے بھی آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، آپ کچھ مجھے بھی عطا فرما دیں، آپ میرا بھی ہاتھ پکڑیں. اور پھر ہاتھ پکڑنے سے اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنے سے اللہ کا راستہ کھلتا ہے. اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنے سے اللہ کا راستہ کھلتا ہے. اللہ والوں کا ہاتھ جب ہاتھ میں آتا ہے، یعنی جب کسی اللہ والے سے اصلاح اور تربیت کا تعلق قائم کیا جاتا ہے تو اللہ کے راستے کے چراغ روشن ہوتے ہیں. سنت اور شریعت پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی، جب انہوں نے حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چمک گئے، ورنہ حاجی صاحب کو کون جانتا تھا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ بڑے جوش میں آ کر فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم یہ نادان لوگ ہیں، واللہ ان سارے علماء سے پوچھ لو کہ حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے ان علماء کا کیا حال تھا، ان علماء کا کیا حال تھا. حاجی صاحب کے فیضان صحبت سے پہلے ہمارے علوم تھے لیکن بے جان تھے، ہمارے اندر ایمان تھا لیکن ایمان اعتقادی تھا، ایمان استدلالی تھا، ایمان عقلی تھا. معیت عامہ حاصل تھی، وَهُوَ مَعَكُمْ کی معیت اعتقادیہ بھی حاصل تھی. لیکن حاجی صاحب کا جب ہاتھ پکڑا، ذکر اللہ شروع کیا، دل کے دروازے کھل گئے، اللہ کا نور قلب میں داخل ہوا. ایمان اعتقادی پہلے تھا، اب وہ بڑھ کر ایمان حالی عطا ہو گیا. معیت عامہ پہلے حاصل تھی، اب وہ معیت خاصہ سے تبدیل ہوگی. وَهُوَ مَعَكُمْ کی جو معیت اعتقادیہ عقلیہ حاصل تھی وہ معیت ذوقیہ حالیہ وجدانیہ سے تبدیل ہوگی، یہاں تک کہ قلب کو محسوس ہونے لگا
ہمارے دل میں اللہ ہے، دل کو محسوس ہونے لگا کہ ہمارے اندر کوئی ذات ہے، ہمارے دل میں اللہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھنے لگے، فرمانے لگے جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے، نسبت عطا ہو جاتی ہے، تو کیا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے قلب میں اللہ آ گیا؟ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں اللہ موجود ہیں اور میں صاحب نسبت ہو گیا ہوں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو پتہ چلا تھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، یا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ بتانا یارو عزیز الحسن بالغ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کتنی عجیب مثال بیان فرمائی۔ فرمایا ایسے ہی ہے، ایک مدت اہل اللہ کے فیضان صحبت سے، ذکر و فکر سے، گناہوں سے بچنے سے جب روح بالغ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ والی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر جان ہی کچھ اور آ جاتی ہے، درد بھرا دل عطا ہو جاتا ہے، آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ عطا ہو گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بہو تھی، اس نے اپنی ساس سے کہا، بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں جی جب میرے ہاں بچہ پیدا ہونے لگے، جب میرے ہاں ولادت ہونے لگے تو مجھے جگا دینا، ایسا نہ ہو کہ میں سوتی رہ جاؤں اور بچہ پیدا ہو جائے، میرے سوتے سوتے بچہ پیدا ہو جائے۔ تو ساس نے جواب دیا، اس نے کہا بیٹی جب تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو ایسا شدید درد پیدا ہوگا کہ خود بھی تو جاگے گی، پورے محلے کو بھی جگائے گی، خود بھی جاگو گی اور سب کو جگاؤ گی۔ حضرت حکیم الامت اس مثال کو دے کر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد کسی کو عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ خود بھی جاگتا ہے اور ایک جہان کو جگاتا ہے، پھر وہ خود بھی جاگتا ہے اور ایک جہان کو جگاتا ہے، اور پھر وہ اس درد کو لیے ہوئے جدھر سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام نشر کرتے ہوئے چلتا چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے درد سے مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ناممکن ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں پھر وہ اللہ والا زندہ رہے اور اللہ کو یاد نہ کرے۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا جب تک دنیا فانی سے دل بیزار نہیں ہوگا، دل اچاٹ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص نصیب نہیں ہو سکتا۔ دل ایک ہی ہے، اس کو یاد خدا میں دے دو یا دنیا کو دے دو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی مجلس میں فرما رہے تھے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھنا بھی جائز ہے، دنیا کو جیب میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن دنیا کو دل میں رکھنا حرام ہے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، دل خدا کا گھر ہے، یہ بت خانہ نہیں ہے کہ اس میں بتوں کو بسا لو۔ اگر دل میں غیر اللہ کی محبت آ گئی تو یہ مٹی مٹی پر فدا ہو کے مٹی ہو جاتی ہے، اور اگر اس مٹی کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو یہی مٹی قیمتی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کیسے ہو؟ اس کا سب سے آسان طریقہ اہل اللہ سے تعلق ہے، اللہ والوں سے تعلق ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں اب اہل اللہ نہیں رہے، اب اللہ والے نہیں رہے، اب حاجی امداد اللہ نہیں رہے، اب شمس الدین تبریزی نہیں رہے، اب بایزید بستامی نہیں رہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ قسم اٹھا کر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس زمانے میں بھی بایزید بستامی ہیں، شمس الدین تبریزی اور جلال الدین رومی اور جنید بغدادی ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ ہونی چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہونی چاہیے۔ درد ہو، پیاس ہو، طلب ہو تو آج بھی قطب اور ابدال موجود ہیں، آج بھی قطب اور ابدال نظر آتے ہیں، لیکن درد تو ہو نا، پیاس تو ہو، طلب محسوس تو ہو، پھر یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ صالحین، متقین، کاملین کی صحبت میں خدا بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے، اور کاملین خدا پیدا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہے کہ بیٹو روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کرو، آدھا کلو روزانہ دودھ پیا کرو، طاقتور ہو جاؤ گے، اور پھر وہ دودھ کا انتظام نہ کر کے دے،
تو بچے کہیں گے ابا جی پہلے دودھ کا انتظام کرو پھر ہماری طاقت کی فکر کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کا حکم قیامت تک کے لیے نازل فرما دیا تو معلوم ہوا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ بھی پیدا کرتے رہنا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا اب اولیاء اللہ نہیں رہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کی شرارت ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے ہماری قیمت کو ہماری نگاہوں میں بہت بلند کر رکھا ہے، بہت بڑا بنا رکھا ہے، اور یہ بہکاوا دے رکھا ہے تم بہت بڑے آدمی ہو، جب تک تمہیں جنید بغدادی نہیں ملیں گے تمہاری اصلاح ہی نہیں ہو سکتی، تمہاری اصلاح ہی نہیں ہو سکتی جب تک تمہیں جنید بغدادی نہ مل جائیں۔ تو میرے دوستو اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں ان کی زندگی میں لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ معمولی آدمی ہیں، ان کے پیچھے چلنے سے کیا ہوگا، اصل تو وہ پچھلے لوگ تھے، وہ پرانے جو لوگ تھے وہ اصل تھے، لیکن جب ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے پھر ان کی بھی قدر معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں جسمانی علاج میں اگر یہاں کسی کو کوئی بخار آ جائے، کسی کو کوئی تکلیف لاحق ہو جائے، کسی کو کوئی مرض آ جائے تو پھر وہ کیا حکیم اجمل خان کا انتظار کرے گا کہ وہ دہلی کے قبرستان سے اٹھ کے آئے اور آ کے میرا علاج کرے، کیونکہ میں بڑا آدمی ہوں تو بڑا طبیب بھی میرا علاج کرے گا؟ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو قبول نہیں کرتا۔ جو معالج، جو ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اسی سے علاج کروایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو معالجین روحانی ہیں، جو روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو روحانی معالجین بنایا ہے ان سے ہی ہم بایزید بستامی اور حاجی امداد اللہ اور جنید بغدادی بن سکتے ہیں، یعنی ان سے ہی مل کے ہم صاحب نسبت ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس درجے کے نہیں بن سکتے، یہ ممکن ہے کہ ہم اس درجے کے نہیں بن سکتے اور بالکل نہیں بن سکتے، اس مقام اور مرتبے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ اصل مقصود تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہمیں مل جائے۔ درجے اور مقام کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، تقوی حاصل ہو جائے، گناہوں سے جان چھوٹ جائے، ہم اللہ والے ہو جائیں، صاحب نسبت ہو جائیں، بس یہی بات کافی ہے۔ اور پھر صاحب نسبت کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نسبت کون ہوتا ہے؟ صاحب نسبت کہتے ہیں مومن متقی آدمی کو، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان اور تقوی یہ دونوں جز عطا ہو جائیں تو انسان صاحب نسبت بن جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان تو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے، بس اگر تقوی تھوڑا سا ہم اختیار کر لیں، تقوی تھوڑا سا اور حاصل کر لیں تو ہم صاحب نسبت ہو سکتے ہیں، اللہ والے ہو سکتے ہیں۔ تو صاحب نسبت بننے کا طریقہ، صاحب نسبت ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑتے، کوئی مراقبے نہیں کرنے پڑتے، کوئی اوراد و وظائف اتنے لمبے چوڑے نہیں کرنے پڑتے کہ انسان کی کمر ٹوٹ جائے۔ صاحب نسبت ہونے کے لیے ایمان چاہیے۔ ایمان انسان کے پاس، مسلمان کے پاس موجود ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، نبوت اور رسالت کو مانتا ہے، قیامت پر جس کا ایمان ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کو مانتا ہے۔ ان عقائد اور نظریات کو ماننے کے ساتھ ساتھ اگر وہ تقوی اختیار کر لے، متقی بن جائے تو صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صاحب نسبت بنا دے، اللہ تعالی ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اولیاء صدیقین، کاملین، صالحین میں سے بنا دے۔ بس انہی دعاؤں کے ساتھ ہم آج کی اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں، ذکر کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آج کی اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ اور دل کی جانب توجہ رکھتے ہوئے، توجہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
अफ़ज़लुज़्ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. दुआ फरमा लें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. अल्लाहुम्मा रब्बना या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वहदिना व वफ़िक़ना इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम बिबरकतिल क़ुरआनिल अज़ीम व बिहुर्मति मन अरसलतहु रहमतल लिल आलमीन. वाफ़ु अन्ना या करीम वाफ़ु अन्ना या रहीम वग़फ़िर लना
ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وعلوما نافعة وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مولا يا كريم يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں اولیاء صدیقین صالحین کاملین میں سے بنا. ہم سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما. مظلوم مسلمانوں کی حمایت فرما. مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. پوری دنیا اسلام کی حفاظت فرما. اسلامی قلعوں کی حفاظت فرما. اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اسلامی افواج اور مجاہدین کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما. روضہ رسول اللہ کی حفاظت فرما. ان کی بہاروں کو سدا قائم فرما. بیت المقدس کو آزادی عطا فرما اور وہاں اسلام کی بہاریں عطا فرما. مسلمانوں کا عروج عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. ان دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.